ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں جو سرسبز جنگل کے کنارے واقع تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عبدالواسع تھا۔ عبدالواسع کے پاس ایک راز تھا، ایک حیرت انگیز لیکن مشکل صلاحیت۔ عبدالواسع جانوروں سے بات کر سکتا تھا۔ یہ صلاحیت دلچسپ بھی تھی اور مشکل بھی، کیونکہ اس نے اپنی دادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ راز دنیا سے چھپائے رکھے گا۔ ایک دن جب عبدالواسع جنگل میں ٹہل رہا تھا، اس نے جانوروں کے درمیان پریشان کن سرگوشیاں سنی۔ وہ آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے پہنچا، جہاں جنگل کے جانوروں کی ایک مجلس جمع تھی۔ وہاں خرگوش تھے جن کی ناکیں پھڑک رہی تھیں، بوڑھے عقاب جو بہت سمجھدار تھے، اور کچھ ہرن جن کے چہروں پر فکر نمایاں تھی۔ عبدالواسع نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایک موٹی سی گلہری جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جلدی سے عبدالواسع کے پاس آئی اور پریشانی سے کانپنے لگی۔ کچھ لوگ جنگل کے کچھ حصے کاٹ کر وہاں نئے گھر بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ عبدالواسع کا دل بیٹھ گیا۔ یہ جنگل نہ صرف بے شمار جانوروں کا گھر تھا، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ خود بھی بہت سے پرسکون لمحے گزارا کرتا تھا۔ مگر ابھی کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بوڑھا عقاب بولا، ایک چالاک بلڈر چھپ کر یہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ ہماری دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ عبدالواسع کو معلوم تھا کہ اسے مدد کرنی ہوگی، لیکن عبدالواسع کو ایک زبردست منصوبہ بنانا ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں وہ اپنے جانور دوستوں سے بات کرتا رہا، حقائق جمع کرتا رہا اور بلڈر کی سازش کا پتہ لگاتا رہا۔ وہ چالاک آدمی نقشے بدل رہا تھا اور اپنے منصوبے گاؤں والوں سے چھپا رہا تھا۔ عبدالواسع نے اپنی دادی کی کہانیوں کو یاد کیا، جن میں سچ اور عزم سے مشکل ترین منصوبے بھی بدل جاتے تھے۔ حوصلہ پا کر عبدالواسع نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کی کونسل کو اپنا راز بتا دے۔ اگر وہ لوگ جنگل کی زبان سمجھ لیتے تو شاید وہ بلڈر کی لالچ کو روکنے میں مدد کر سکتے تھے۔ عبدالواسع نے ہمت کی اور کونسل کے سامنے وہ ثبوت پیش کیے جو اس نے اکٹھے کیے تھے۔ جب وہ بول رہا تھا، اس کی جانوروں اور جنگل سے محبت سب کے سامنے عیان ہو رہی تھی۔ پہلے تو کونسل نے شک کیا، بھلا ایک بچہ اتنی معلومات کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن عبدالواسع کی آنکھوں کی سچائی اور اس کے جانور دوستوں کی موجودگی نے انہیں قائل کر دیا۔ کونسل نے اس کا ساتھ دیا اور چالاک بلڈر کی سازش بے نقاب کر دی گئی۔ گاؤں والوں کو جنگل کی اہمیت کا احساس ہو گیا، نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ اپنے ورثے اور مستقبل کے لیے بھی۔ آخر میں گاؤں نے جنگل کو محفوظ رکھنے اور اسے جانوروں کی پناہ گاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب نے مل کر خوشی منائی اور عبدالواسع کو ہیرو کہا گیا۔ حالانکہ صرف وہ اور جانور جانتے تھے کہ عبدالواسع کا حیرت انگیز راز کیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ کام کریں گے، اور جب بھی عبدالواسع سبز درختوں کے نیچے چلتا، جانور سرگوشیوں میں اس کا شکریہ ادا کرتے۔ یوں جنگل میں زندگی ہنسی خوشی اور سرسراہٹ کے ساتھ جاری رہی، ایک ایسی پناہ گاہ جو ایک بہادر لڑکے نے جانوروں سے بات کر کے بچائی تھی۔